یہ اچھی صفت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایمان والوں پر ظلم ہوتا ہے تو انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں بالکل متضاد ہیں۔ ایک جگہ کیا ہے؟ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن پر ظلم ہوتا ہے، ایمان والوں پر زیادتی ہوتی ہے، تو اس کا کیا لیتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ تو اب یہ دو باتیں ان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ بات کہ جہاں کسی کو معاف کر دینے میں فائدہ ہو اور اگلے کی اصلاح ہوتی ہو، نظر آ رہی ہو، تو معاف کرنا افضل ہے، کیونکہ بہت ساری زیادتیاں مجھ پر آپ پر ایسی ہو جاتی ہیں کہ اگلا بندہ اچھا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ زیادتی کر جاتا ہے، ہمیشہ کا وہ ظالم نہیں ہوتا۔ تو ایسی اگر کوئی زیادتی، جس زیادتی کو معاف کر دینے پر اگلا بندہ اپنی زیادتی کی اصلاح کرے اور آئندہ وہ زیادتی نہیں کرتا، آپ کو یقین ہے، تو پھر ایسی جگہ پر معاف کرنا افضل ہے۔ ہم بعض دفعہ کسی کی زندگی کی ایک غلطی کو بھی زندگی بھر معاف نہیں کرتے، یہ زیادتی ہے۔ بندہ وہ اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، عقیدہ اس کا اچھا ہوتا ہے، عمل اس کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں زندگی بھر اس کو معاف نہیں کرنا۔ نہیں، اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ خصوصاً معافی بھی مانگ رہا ہے، اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے، تو یہاں معاف کر دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک جہاں کسی نے آپ پر زیادتی کی اور اس کو معاف کر دینے میں اس کی کمینگی اور بڑھ جاتی ہے، تو پھر ایسے بندے کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو معاف کرو تو وہ مزید اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ عربیوں کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عزت والے کو معاف کرو گے، احترام والے کو معاف کرو گے، تو اس کی گردن کے مالک بن جاؤ گے، وہ ہمیشہ آپ کے احسان کو مانتا رہے گا۔ اور اگر کسی کمینے اور ذلیل کو معاف کرو گے تو سمجھو تم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو۔ بھئی ایک تھپڑ اس نے ماریا، کمینہ آدمی ہے، آپ نے کہا جی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، ایک اور مار دے گا۔ یہاں پر ایمان والا ایسے کمینے سے کیا لیتا ہے؟ انتقام لیتا ہے۔ یہاں اللہ کو انتقام پسند ہے، اس لیے کہ مومن غیرت مند بھی ہوتا ہے، ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ جہاں جس کو معاف کر دینے میں انسان کی ذلت زیادہ ہو رہی ہو، وہاں بدلہ لینا چاہیے تاکہ یہ اپنی کمینگی سے کیا آ جائے؟ باز آ جائے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک مطالبہ تھا، یا ہمیں اللہ دکھایا جائے، بےہودہ قسم کے سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر مسلمانوں کو بھی اس بات سے منع کیا کہ اپنے رسول سے ایسے سوال نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم سوال کرتی تھی۔ تو محترم بھائیوں، ان کے سوال بڑے عجیب تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اللہ دکھا، وہ اللہ تمہیں تورات دے رہا ہو، وہ اللہ تمہیں وحی کر رہا ہو اور ہم اس وحی کو دیکھیں، اللہ کو دیکھیں۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ تو اس طرح کی بے تکی باتیں اور بے تکے سوال موسیٰ علیہ السلام سے وہ کرتے تھے اور موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بیان فرمائی۔ یہودیوں کی ایک بری روش یہ بھی بیان کی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ، بدکارہ ہونے کا۔ یہودی اور نصرانی یہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں۔ نصرانیوں نے کہا کہ مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، اور عقیدہ ان کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ معبود ہے۔ اور ان ظالموں نے کیا الزام لگایا نعوذ باللہ کہ مریم بدکارہ ہے۔ مسلمانوں نے درمیان کی راہ، چونکہ ان کو عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہی ہے کہ مریم اللہ کی بندی ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے مریم کو اولاد عطا فرمائی اپنے حکم سے، تو یہ دونوں افراد تفرید کا شکار ہوئے، عیسیٰ کے متعلق بھی اور مریم کے متعلق بھی۔ یہودیوں نے بہتان لگا دیا کہ یہ بدکار ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ نہیں عیسیٰ اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے، روح القدس بھی اللہ ہے۔ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ، دونوں کا نظریہ باطل ہے۔ یہودیوں کا نظریہ بھی باطل ہے اور عیسائیت کا نظریہ بھی باطل ہے، اور مسلمانوں کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی اللہ نے۔ عیسائیت گمراہ ہوئی ہے عیسیٰ کے بارے میں، عقیدہ تثلیث یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ اصل میں عیسائیت پر فلسفیانہ اور راہبانہ نظریات اس قدر غالب آئے کہ یہ اپنی تورات کی تعلیم کو بھی بھول گئے۔ کیسے غالب آئے؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، جبرائیل بھی اللہ ہے، روح القدس اور اللہ بھی اللہ ہے، تو یہ تین مل کر اللہ بنتے ہیں، یہ تین معبود ہیں، اور حقیقت میں یہ تین ہیں اور حقیقت میں ایک ہے۔ اس نظریے پر عیسائیت کے اندر بے پناہ اختلاف پایا جاتا ہے، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اپنی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں نظریاتی طور پر جب یہ لیکچر دیتے ہیں تو لیکچر دینے والا پورا زور لگاتا ہے کہ یہ تین مل کر ایک اللہ ہے، اور پھر جب سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے تو آخر ان کے پروفیسر تھک کے کہتے ہیں کہ لیکچر تو ہم نے دے دیا، سمجھ ہمیں بھی نہیں آیا کہ یہ تین ایک کیسے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تین یہ اللہ ہیں تو کیا جب عیسیٰ نہیں تھے اور جبرائیل نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ اکیلا کامل معبود تھا یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کی غیر موجودگی میں کامل نہیں تھا تو وہ معبود کیسا ہوا؟ اگر وہ کامل تھا تو پھر روح القدس اور عیسیٰ کے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ ان کی انجیل میں بھی یہ بات واضح ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ ان کی انجیل میں بھی، اگرچہ آج انہوں نے اپنی انجیل کے کئی حصے کر دیے، جیسے ہمارے ہاں مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا، بخاری امام بخاری نے لکھی، مسلم امام مسلم نے لکھی، اسی طرح ان کے پاس بھی جو اناجیل اربع ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد لکھی گئی۔ ان سے پہلے ایک ان کا پیشوا تھا، دینی پیشوا برنابا، تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی انجیل برنابا کے نام سے، وہ منظر عام پہ آئی تھی۔ اس میں وہی عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے، لیکن انہوں نے وہ انجیل برنابا منظر پہ عام پہ آنے کے ساتھ اس پر پابندی لگوا دی، اب وہ دنیا میں نایاب ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ عیسائیت کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور عیسائیت کہتی ہے کہ عیسیٰ مصلوب ہے، پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں، اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے ہیں، بلکہ برفعہ اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اس بارے میں ہماری شریعت، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام شام میں، دمشق میں منارہ بیضاء پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، اور مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، اور وہ پورے انسانیت کے حاکم ہوں گے، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، ساری دعوت وہی پیش کریں گے جو دعوت اسلام ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔
عیسائیت کہتی ہے نہیں، وہ پھانسی پہ لگ گئے، وہ سارے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں، اب ہم جنتی ہیں۔ اور یہودیت کہتی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قرآن نے ان دونوں کے نظریات کو باطل قرار دیا اور فرمایا نہیں، نہ قتل ہوئے ہیں نہ پھانسی لگے ہیں، بلکہ اللہ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کانا یاکلان الطعام، معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ کھانا کون کھاتا ہے؟ جس کو بھوک لگے، جس پر بھوک غالب آئے کھانا وہی کھائے گا، جس پر پیاس غالب آئے کھانا وہی۔ اچھا، پیاس اور بھوک یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں کہ میرے اور آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں جب چاہوں بھوک لگوا دوں، نہیں، بھوک خود بخود لگے گی، غالب آئے گی۔ اب بھوک کا غلبہ کسی چیز پر، کسی ذات پر، اس کو الہ کیسے بنا سکتا ہے؟ جو مغلوب ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ جو پیاس سے مغلوب ہو جائے، جو بھوک سے مغلوب ہو جائے، جس کو ضرورت انسانی، عوارض انسانی لاحق ہو جائیں، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہوتا ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ لہذا یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ دنیا میں معبود بن سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظریہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ احرام کے مسائل بیان کیے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، احرام پہن لیتے ہیں، تو اس احرام والے کے لیے خشکی کا شکار کرنا منع ہے۔ البتہ سمندر کا شکار اگر اس کو مل جائے تو یہ شکار کر سکتا ہے۔ احرام والا خشکی کا شکار بھی نہیں کر سکتا اور شکار کا حکم بھی نہیں دے سکتا، شکار کرنے والے کی معاونت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے شکار اسپیشل اس کے لیے کیا ہے اور کر کے لایا ہے کہ جی حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شکار پہ گیا تھا اور یہ شکار ملا ہے، کھا لو، تو یہ گوشت شکار کا آپ کھا بھی نہیں سکتے۔ البتہ سمندر کا جو شکار ہے وہ احرام والا کھا سکتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا مسلمان کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انہوں نے جائز ذرائع سے وہ کھانا حاصل کیا ہو، یعنی حرام نہ ہو، خنزیر نہ ہو، غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، یا جو حرام چیزیں ہیں وہ نہ ہوں، حلال چیزیں ہوں، تو اہل کتاب یہود و نصارہ کا وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انہوں نے اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو ان کے ذبح شدہ جانور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ نبی اسلام نے خیبر کے موقع پر بکری کا گوشت یہودن نے دیا تھا، جو نبی علیہ السلام نے ایک حصہ کھایا اور منہ میں رکھا، پھر آپ نے اس کو نکال دیا، اس کو بلایا کہ یہ آپ نے اس میں زہر ملائی ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا میں جب یہ دستی کا گوشت اپنے منہ کی طرف لے گایا ہوں، منہ میں رکھا ہے، تو مجھے اس دستی کے گوشت نے بتا دیا کہ آپ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے، اور ایک صحابی نے کھا لیا۔ تو یہ دستی کا گوشت اس یہودن نے جو نبی اسلام کو تحفہ دیا، آپ نے اس کو لیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے برتنوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ان برتنوں میں وہ شراب نہ پیتے ہوں، خنزیر کا گوشت نہ پکاتے ہوں، عام برتن ہوں، اور آپ کو کوئی برتن نہیں ملتا تو پھر آپ ایسی صورت میں ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اگر جانور ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا تو اس کا ذبیحہ بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں، شرط کتنی ہے نکاح کرنے کی؟ 2 شرطیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں مشرک نہ ہوں۔ اگر مشرکہ نہیں ہیں اور پاک دامن بھی ہیں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اولا یہ ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح کرے، چونکہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بہت سارے خطرات ایمان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔
لہذا افضل یہ ہے کہ بچے، لیکن بہرحال جائز ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، 2 شرطوں کے ساتھ: اگر وہ پاک دامن ہیں، اپنی عصمت کی رکھوالی کرنے والی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کفر کرنے والی نہیں ہے، تو مسلمان ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چور کی حد آگے بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص چوری کرے تو اس کی حد کیا ہے۔ جب کوئی شخص اتنی مقدار میں چوری کرے کہ اس مقدار کی جو قیمت ہے وہ ربع دینار ہے، دینار کا چوتھا حصہ، 1 دینار میں 12 درہم ہوتے ہیں، 12 درہم، تو 3 درہم کے مقدار اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور 3 درہم کے مقدار اس کی چوری کی حد پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اسلام نے کہا چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور حدیث نے کہا کہ جب ربع دینار تک اس کی چوری کی مقدار ہو تو اس پر حد لگے گی۔ اس سے تھوڑی مقدار میں اگر چوری کی ہے تو پھر حد تو نہیں لگے گی، البتہ وقت کا حکمران اس کو تعزیراتی کوئی سزا دے سکتا ہے، کوڑے مار دے، کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکا کافر کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور وہ برحق مومن ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں۔ یہ فرق کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ ہے فرق۔ ایک نبی کو مان رہے ہیں، دوسرے کو نہیں مان رہے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودیوں نے بھی انکار کر دیا اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا، جبکہ یہی لوگ عیسیٰ کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ یہی لوگ موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ اس انکار اور اس اقرار کا نام یہودیت رکھتے ہیں۔ انکار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے، انجیل کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ہے، اور یہ فرق اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ یہودیت۔ موسیٰ کو مان لیا، عیسیٰ کو نہیں مانا، ہم یہودی ہیں۔ یہودی بھی نہیں ہے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا، کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں۔ نصرانی بھی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انبیاء کو مانو، چونکہ انبیاء بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سارے انبیاء کو مانو۔ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، البتہ آج مسلمان بھی اقرار اور انکار کے درمیان ہیں۔ یہ رویہ جو یہودیوں کا ہے، جو عیسائیت کا ہے، مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ مثلا مسلمان مسجد میں نمازی ہے، مسجد میں ہوگا تو نمازی ہے، اور مارکیٹ میں ہے، بازار میں ہے تو سود خور ہے۔ اچھا شادی بیاہ میں ہے تو کافروں کی نقالی کر رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسجد میں نمازی،
مسجد میں سجدہ کرنے والا، مسجد میں قرآن پڑھنے والا، مسجد سے باہر نکلا بازار میں تو سود کا کاروبار، شادی خوشی کا موقع آ گیا تو پھر اس کی آپ تقریب کو دیکھیں، اس کے نکاح کو دیکھیں، اس کے عقیقے ولیمے کو دیکھیں، وہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی شادی ہے، وہاں کفر کی ساری نقالیاں ہو رہی ہوتی، باطل تہذیبیں وہاں غالب ہوتی ہیں، بے پردگی، بےہودگی، اختلاط، گانا بجانا۔ اچھا، یہی مسلمان اگر عدالتوں میں چلا جائے تو عدالتوں میں یہود و نصارہ کے قانون کی پاسداری، اور ان سارے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ عدالت میں بھی مسلمان، شادی بیاہ میں بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان کا نکاح ہے، یہ مسلمان کی تقریب ہے، کاروبار لین دین بازار میں بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا بازار ہے، اور مسجد میں تو پھر اسلام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم ان سارے مجموعے کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، برحق مومن نہیں ہو۔ ایک معنی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے کا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بات تو مانتے ہیں، یعنی قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر اور اللہ کے قرآن کا بیان ہے۔ قرآن کا بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، کہتا نہیں حدیث اس میں بڑا ابہام ہے، یہ بعد میں لکھی گئی، یہ تو گھڑی گئی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے اس پر مکمل ایک تحقیق ہے، ایک ورک ہے، کام ہوا ہے، جستجو ہوئی ہے، راویوں کو چھانٹا گیا ہے، رجال کی تحقیق کی گئی ہے، اس میں جو ضعیف ہیں، جو کمزور راوی، ان کو نکال دیا گیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو راوی ثقہ ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ان کے اندر ورع ہے، تقوی ہے، ان کے اندر ضبط ہے، اتقان ہے، حفظ ہے، یہ ساری چیزیں جانچ کر ان کا ایک پورا سلسلہ بات کا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے تو وہ حدیث، ایک ایک حدیث کو چھانٹ دیا گیا ہے، اور وہ حدیث اس قرآن کا بیان ہے۔ لیکن یہ منکر کیا کہتا ہے؟ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے۔ یہ بھی فرق ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حدیث کا انکار حقیقت میں کفر ہے، حدیث کا انکار حقیقت میں انکار قرآن ہے۔ اور پھر اگر اسی سے پوچھ لو کہ آپ اس قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب سمجھا دو، تو اپنے الفاظ میں کتنی تفسیر کر دیتا ہے۔ تو اس کی تفسیر تو اتھینٹک ہو گئی، اور اس آیت کی جو تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو کہتا ہے نہیں یہ باطل ہے۔ اپنی تفسیر کو، اپنی تحقیق کو، اس آیت کے اندر کیا جانے والے مفہوم اور مطلب کو اپنے طور پر جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور جب وہی کسی پوری صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کی جائے تو حدیث کو نہیں مانتا، اپنی بات اتھینٹک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد۔ لہذا ایسا شخص کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق اسلام سے خارج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ وہ بہترین اسوہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ نبی السلام نے ہجرت کی، ہجرت کہاں ہے؟ قرآن میں۔ پیغمبر السلام نے حج کیا، حج کیسا کیا؟ کیا وہ قرآن میں ہے؟ زکوٰۃ کا پیغمبر اسلام نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں ہے۔
یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ صحیح حدیث میں ملیں گی۔ لہذا اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو یاد رکھ لیں، نہ آپ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ کا نصاب، کسی چیز کی وضاحت آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اصل میں یہ جو انکار حدیث کرنے والے ہیں، یہ حقیقت میں انکار قرآن کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ظاہری اور واضح اگر اسلام کا انکار کرے تو لوگ کافر کہیں گے، لہذا اس ضمن سے آؤ انکار حدیث کر دو۔ جب انکار حدیث کرو گے تو اسلام خود بخود معطل ہو جائے گا۔ یہ اسلام کو معطل کرنے والے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ یہ برحق کافر ہے۔ اگلا عنوان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اے نبی، ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ عمومی طور پر ہم ان کا نام جو مشہور ہے حابیل اور قابیل، قرآن و حدیث کی صحیح کسی روایت سے یہ نام نہیں آیا، یاد رکھیں۔ ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا قابیل تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا 2 بھائیوں کا قصہ بیان کیا۔ یہ آدم کے بیٹے ہیں اور ان کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ باپ نے قابیل کو یعنی ایک بیٹے کو سمجھایا، چونکہ دوسرا بیٹا حق پر تھا، لیکن اس نے باپ کی نہیں مانی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے اور اسی کی بات کو لاگو کیا جائے گا۔ دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ جی حابیل کی بہن جو ہے وہ بدصورت تھی، قابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت تھی، تو قابیل جو ہے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ اصول یہ ہوتا تھا کہ جو حمل میں بیٹا بیٹی ہوتے تھے، اگلے حمل میں جو 2 بیٹا بیٹی ہوتے تھے تو ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ لہذا قابیل نے آدم علیہ السلام کی بات سمجھانے کے باوجود نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، قربانی حابیل کی قبول ہو گئی، تو قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا۔ اصل مسئلہ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بھائی تھے اور بھائی کا دل میں دوسرے بھائی کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا، اور یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بھی تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، حالانکہ تورات اور موسیٰ کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کو بھی مان لیں، لیکن یہ حقیقت میں آپ سے حسد کرتے ہیں، حق جانتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اور یہ بات محترم بھائیوں ہمیں بھی سمجھائی گئی کہ جس حقیقت کو ہم جانتے ہیں پھر اس پر اڑے نہیں، حق کو مان لیں۔ اگر حسد میں آ کر ہم نے کسی حق والے کی، کسی دلیل والے کی، کسی حق دار کے حق کو مارا اس وجہ سے کہ میرے دل میں صرف حسد ہے، میں تو نہیں مانوں گا، حق کو رد کر دیا، تو آخری انجام اس کا ذلت اور رسوائی ہے۔ حسد نہ کریں، حق کے سامنے سلنڈر ہو جائیں، حقیقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ اگر آپ نے حق کو تسلیم نہیں کیا، سمجھ بھی آ رہی ہے، بات بھی واضح ہو گئی، دلیل بھی واضح ہو گئی، اس کے باوجود آپ اپنی انا پر اڑے ہوئے ہیں کہ یار اس کو مان لوں، اس کو تسلیم کر لوں، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے، حق موجود ہے۔ آپ نے اس وجہ سے اگر اس کو رد کیا تو حقیقت میں آپ نے کسی شخصیت، کسی فرد کو رد نہیں کیا، آپ نے حق کو رد کیا۔ جب حق کو رد کیا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکامیاں بھی آ سکتی ہیں اور ذلت بھی آ سکتی ہے۔ اصل یہ مسئلہ سمجھایا۔ اس حسد میں ایک بھائی درپے ہو گیا، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی قتل کیوں کرے گا، میری قربانی قبول ہو گئی ہے، حسد کیوں کرتا ہے؟ اور یہ نیک عمل انما یتقبل اللہ من المتقین، نیک عمل اللہ انہی سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ نیک عمل کس سے قبول ہوتے ہیں؟
جو متقی بنتے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سحریاں، افطاریاں یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کی قبولیت کے لیے کوشش کریں کہ تقوی والی زندگی گزاریں. تقوی نہیں اگر اختیار کیا، عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُم. تم خوشی سے خرچ کرو یا تم جبراً خرچ کرو، زبردستی تم سے کوئی خرچ کروا دے، یا خوشی خوشی تم خرچ کرو، اللہ کہتے ہیں ہرگز قبول نہیں ہوگا تمہارا یہ عمل. انکم قوم فاسقون، اس لیے کہ تم فاسق ہو. اگر گناہ پر اڑا ہوا ہے تو اعمال قبول نہیں ہوتے. گناہ چھوڑنے کا عزم کرے، تقوی کی راہ اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل قبول کرتا ہے. لہذا اس رمضان میں بھی محترم بھائیو، رمضان میں صرف گناہ سے بند رہنا یہ رمضان کا مطلوب نہیں ہے. یہ تو ہر کوئی بند ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والی گناہ سے رک جاتی ہے، اداکار اپنی اداکاری سے رک جاتے ہیں، شاید چور بھی چوری سے رک جاتے ہیں، ڈاکو بھی ڈاکے سے رک جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے احترام میں، رمضان میں برائیاں نہیں کرتے. یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ رمضان کی عبادت سے مقصود یہ ہے کہ میرے ماضی میں جتنے گناہ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں، میرا ماضی اجلا ہوا ہو جائے. یہ رمضان کا مقصود ہے. کہتے ہیں نا کہ اپنے ماضی کو یاد ہی نہ کرو، صرف ایک جگہ پر. کون سی؟ توبہ کے موقع پر. اپنے ماضی کو کب یاد کرو؟ توبہ کے موقع پر. یا اللہ میرا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ صغائر بھی ہیں کبائر بھی ہیں، یا اللہ جان بوجھ کے بھی کیے ہیں، یا اللہ بھولے اور خطا سے بھی ہوئے ہیں، عمدن بھی ہوئے ہیں، یا اللہ چھپ کے بھی کیے ہیں، زہر بھی کیے ہیں، اور وہ دفتر تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، میرے اختیار سے اب باہر ہیں. ایک ہی راستہ ہے کہ میں یہ دامن نیاز پھیلا کے اپنے ماضی کی سیاہ کاریوں پر یا اللہ تیرے سامنے فریادیں کر رہا ہوں، میرا ماضی دھو دے، ان گناہوں سے پاک کر دے. رمضان میں تو سب رکے ہوئے ہیں. رمضان کا اصل مقصد آپ کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ کردار پیش کر. حال تو سب نے سنبھالا ہوا ہے. عجیب عجیب لوگ ہیں جو آپ دیکھیں گے روڈوں پر 3-3 4-4 1-1 ہزار لوگوں کو سحریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں. تو سب نے سنبھالا ہوا ہے. لیکن کیا خیال ہے؟ ماضی کو چیک کیا؟ ماضی کو چیک کرو اور ڈرتا رہوں ساری زندگی. جو گناہ مجھے یاد ہے اس پر 1 یا 2 بار آنسو بہا دینے سے، زندگی میں ایک عمرہ حج کر لینے سے، کسی مسجد مدرسے کو بنوا دینے سے، 1-2 بار کسی محتاج کی مدد کر دینے سے زوم میں نہ آ جاؤں کہ گناہ معاف ہو چکا ہوگا. زندگی کے ہر موڑ پر جب بھی وہ گناہ نظر آئے، تصور میں آئے، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، رب سے ڈر جاؤں، پھر معافی شروع کر دوں. یہ اصل ہے توبہ کی راہ. اس کو اختیار کروں محترم. میں کیا ہوں؟ کیا بنے گا جب یہ شخص تنہائی کے عالم میں بغیر لباس کے، بغیر چپل کے اپنے رب کے سامنے اس عظیم گھبراہٹ والے دن میں کھڑا ہوگا تو کیا حیثیت ہوگی؟ تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کیا حیثیت ہوگی اس وقت؟ شخصیت کے زوم میں نہ رہو. یہ شخصیتیں کچھ نہیں، یہ گارے مٹی کے بڑے لمبے اونچے مکان کچھ نہیں، یہ چلتی ہوئی سواریاں، یہ دولت کی رحل سہل کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت میری اور آپ کی اللہ کے ہاں وہ تقوی کی راہ ہے، وہ ندامت کے آنسو ہیں، وہ ماضی کی تاریخ
कैफियतें जो गुनाहों से सियाह पड़ी हैं उनको अल्लाह ताला की बारान रहमत के साथ धुलवा देने पर आखिरी ऐलान ये होती इस रमजान को कि मेरा बंदा तूने जितनी कोशिशें की हैं वो मकबूल है और सर्टिफिकेट रिजवान का मिल रहा है कि अल्लाह तो इससे राजी हो गया है। ये समरात और ये मकासद हैं इस रमजान के, इसको पाने की कोशिश कर। अपने मादी को अल्लाह ताला कबूल करता है किससे? इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से कबूल करता है। तकवे की राह, बचने की राह आप इख्तियार कर लें, या अल्लाह बचूंगा। फिसल जाना और चीज है, फिसल जाता है मोमिन, लेकिन फिसलने के बाद मोमिन को सुकून कब मिलता है? जब वो दोबारा नेकी की राह पर आ जाता है। जब तक नहीं आता ऐसे महसूस करता है मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ खड़ा कर दिया है। फिसल जाता है लेकिन पलटता है उस राह पर। और खुशी कब मिलती है, सुकून कब मिलता है? जब नेकी की राह पर आ जाता है। कबूल अल्लाह इस शख्स से करता है। अल्लाह कहता है मैं कबूल कर। तू डरता है, तू पढ़ नमाज मैं कबूल करूं, तू दे सदका मैं कबूल, तू मांग दुआ मैं कबूल करूं, तू आजिज़ी के पर फैला मैं तुझे अता करूंगा। कर दुआ, बहा नदामत के आंसू, कबूल करूंगा, इसलिए कि तूने ठान ली है, अज़म कर लिया है, इरादा कर लिया। या अल्लाह तेरी नाफरमानियां नहीं करूंगा, तेरे रास्ते पे चलूंगा। कभी कभी फिसल जाएगा, फिसलने के बाद चूंकि तुझे सुकून तो मिलना नहीं, वापस पलटेगा, आते ही हाथ उठाएगा मैं माफ कर दूं। यह मोमिन की निशानी है। सुकून नेकी से मिलता है। मुनाफिक की निशानी, उसको सुकून गुनाह से मिलता है। अल्लाहु अकबर। उसकी मजबूरी गुनाह है, जब तक गुनाह ना कर ले उसको लज्जतें नहीं मिलती। और मोमिन जब तक नेकी ना कर ले उसको सुकून नहीं मिलता। ये अलामत है। इन दोनों अलामतों को मैं सामने रखूं कि मेरा दिल किस काम पर सुकून हासिल करता है, फैसला कर लूंगा कि मैं मोमिनों की लिस्ट में हूं या मुनाफिकों की लिस्ट में। अल्लाह ताला ने यह बयान किया, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तकवे की राह पे चलोगे अल्लाह सब कुछ कबूल करे। तकवे की राह पे चलोगे अल्लाह कबूल करे। नेकी को अपनी मजबूरी बनाए, खैर को अपनी मजबूरी बनाए कि नहीं इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तकवे की राह पे चले बगैर मेरा गुजारा नहीं है, इसको मजबूरी बनाए। और गुनाह को अपने लिए पहाड़ समझ ले, आपके सारे आमाल अल्लाह ताला कबूल करे। यह राह मोहतरम भाइयों हमारा इस्लाम हमें देता है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाकया अल्लाह ताला ने यही बयान किया। उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। एक रब की तरफ है, एक हसद की आग में जल रहा। हसद की आग में ऐसा जला कि उसने भाई को कत्ल कर। नबी सलाम फरमाते हैं दुनिया में जब तक कत्ल होते रहेंगे उन कत्ल का पूरा पूरा गुनाह उसके खाते में भी जाता रहेगा जिसने कत्ल की इब्तिदा की थी, अपने भाई को कत्ल किया। इन्नहु अव्वलु मन सन्नल कत्ला, ये पहला वो शख्स है जिसने कत्ल को रिवाज दिया। जितने अब कत्ल होंगे उस कत्ल का बराबर गुनाह इसको भी मिलेगा। इससे ये भी पता चलता है कि गुनाह की राहें खोलेंगे और उस गुनाह की राहों पर नस्लें चलेंगी, औलाद चलेगी, बच्चे चलेंगे, मेरे दोस्त अहबाब चलेंगे। मैं दुनिया से चला गया तो गुनाहों के रास्ते खुले रहेंगे, गुनाहों के दफ्तर खुले रहेंगे। और अगर नेकी की राह खोल ली, अल्लाह अकबर, नहीं है लेकिन नेकी के दफ्तर बंद नहीं हुए। मन दल्ला अला खैरिन, जो नेकी की राह पर लोगों की दलालत कर देता है तो उस नेकी करने वालों के बराबर अल्लाह ताला इस दलालत करने वाले को भी अजर देता रहता है।
لگا جائے نا کسی کو نماز پہ، بچوں کو خود نماز سکھائیں، بچوں کو خود دین سکھائیں، عالم بنائیں، گھر کے اندر ماحول پیدا کریں، رشتہ داروں میں دعوت کا ماحول پیدا کریں، دوست احباب آپ کے ساتھ بیٹھتے ان کی بری عادتیں چھڑوا دیں، خیر کی عادت پر لگا دیں۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، نیکیاں لمبے ٹائم تک جاری رہیں گی۔ برائی کے دروازے نہ کھولیں، برائی کے دروازوں پہ تالے لگائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا توبہ، اس شخص کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، جو شخص برائی کے لیے تالا بنتا ہے اور شر، برائی کے لیے تالا بنتا ہے، شر کو بند کرتا ہے، تالے لگاتا ہے، شر کھلنے نہیں دوں گا، گناہ پھیلنے نہیں دوں گا، نافرمانیوں کو رواج نہیں دینے دوں گا، اور بھلائیوں کے لیے چابیاں بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بھلائی کی چابیاں، جہاں موقع ملے چابی لگائیں، دروازہ اچھائی کا کھول دیں، جہاں موقع ملے، جہاں تھوڑا سا موقع ملے۔ تجارت میں میں کیا کرتا ہوں، جیسا مال بھی میرے پاس پڑا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے مطابق اگر کوئی گاہک آ جاتا ہے تو اس کو دے دیتا ہوں۔ 10 سال سے پڑا ہوا مال تھا، لیکن اس پرانے مال کو بھی کوئی خریدنے آیا تو دے دیتا ہوں، چلو کچھ کم کلا دے دیتا ہوں کہ کچھ تو نہ کچھ تو آئے گا۔ بھلائی میں بھی یہ ذوق رکھیں، جہاں موقع ملے کہ یہاں ایک نیکی کا دروازہ کھل سکتا ہے تو محترم بھائیوں کھول۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رغبتیں دی ہیں، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو حسد سے، بغض سے، اپنے بھائی کی دشمنی سے، کسی کو گرانے سے، کسی کو ڈی گریڈ کرنے سے بچیں۔ کسی کو احترام دیں، اس کو بھلائی پہ لگائیں، خیر پہ لگائیں، اچھائی کے کام پہ لگائیں، اس کے اندر بھلائی کے ملکے پیدا کرنے کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ یہ وہ رستہ ہے جو اللہ کی قربتوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے رستوں کو پھیلانے، حق کی تنفیذ کرنے اور دنیا میں اس کے حق کی اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیقیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ برائی کے دروازے ہمیں بند کرنے کی اور خود برائیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں اور معصیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔